بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ دھک سے میرا دل بیٹھ گیا۔ مالک کا چہرہ غصے سے لال تھا اور میں نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ 100 روپے میز پر رکھے جنہیں دینے سے پہلے میرے دل میں 1000 خدشے آئے تھے، مگر کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگر بہانے بناتا تو سزا شاید اس سے بھی سخت ہوتی، اس لیے میں نے سچ بولنے میں ہی عافیت سمجھی اور ہلکی سی آواز میں کہا، مالک آج بس اتنی ہی سیل ہوئی ہے۔ میری بات سنتے ہی وہ طیش میں آ گئے اور سب کے سامنے مجھے تھپڑ دے مارا۔ دکان میں کھڑے لوگوں کی نظریں مجھ پر جم گئیں جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ مالک کی یہ پھولوں کی دکان میری زندگی کا وہ گوشہ بن چکی تھی جسے میں 1 سال سے روز دیکھتا آیا تھا۔ میں جب بھی سڑکوں پر گھومتا میرا دل چاہتا کہ اس دکان کے اندر جا کر کچھ کام سیکھوں، کچھ بنوں، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری ماں اور باپ کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ تب سے میں چچا کے گھر رہنے لگا۔ چچا کا ایک بیٹا تھا جو ذہین بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ شکل، نہ عقل، نہ نصیب۔ شاید اگر میں پڑھائی کرتا تو میں بھی کچھ بن جاتا، مگر حالات نے مجھے علم سے دور کر دیا۔ میں دنیا کی چالاکیوں سے بے خبر صرف زندگی کے تھپیڑے کھا رہا تھا۔ چچا کے گھر میں میرا وجود بس ایک نوکر کی طرح تھا۔ روز تانے ملتے، چچی کا حکم چلتا اور میں بغیر کسی شکایت کے سب کچھ سہتا رہتا۔ میں سوچتا، کیا مجھے ساری زندگی یہی نوکری کرنی پڑے گی؟ میرا مستقبل کیا ہوگا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ پھر ایک دن جب مجھے سودا لینے کے لیے بھیجا گیا، میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ اب میں کوئی چھوٹا موٹا کام ڈھونڈوں گا۔ یوں میں سودا لینے کے بہانے ادھر ادھر گھومنے لگا، دکانوں پر نظریں دوڑانے لگا، شاید کہیں سے کوئی کام مل جائے، مگر نتیجہ ہمیشہ ایک ہی نکلتا۔ جب بھی واپس آتا چچی کی سخت ڈانٹ میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ ایک روز تو چچی نے مجھے بہت بری طرح مارا اور اس دن بات صرف مار تک محدود نہیں رہی، مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ جاؤ، جہاں دن بھر گھومتے رہتے ہو وہیں جا کر رہو۔ چچی کا غصے سے بھرا لہجہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے۔ وہ تو بھلا ہو محلے کی راشدہ خالہ کا، جنہوں نے مجھے رات کے وقت گھر کے باہر لیٹے دیکھا تو فوراً آواز دی، بیٹا اندر آ جاؤ، یوں باہر مت لیٹو۔ میں شرمندہ تھا کیونکہ اپنے سگے رشتے نے تو مجھے پالنے سے انکار کر دیا، مگر یہ اجنبی عورت مجھ پر ترس کھا رہی تھی۔ مگر شاید یہی میری قسمت تھی۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چلا گیا۔ یوں مجھے پورا 1 سال لگ گیا، اور پھر ایک دن میں نے اس پھولوں کی دکان کے مالک سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں آپ کے لیے کوئی بھی کام کر لوں گا۔ مالک نے سر سے پاؤں تک مجھے گھور کر دیکھا اور طنزیہ بولا، تو کہیں سے بھیکاری تو نہیں لگتا، اچھے گھر کا لگ رہا ہے، پھر یہ کام کیوں چاہیے؟ اگر میں اسے پوری کہانی سنانے بیٹھتا تو کافی وقت لگ جاتا، اس لیے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ مالک نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، ایسا کر، میرے لیے یہ پھول بیچ، اور ہاں، روزانہ کم از کم 1000 روپے کی دہاڑی ہونی چاہیے۔ اگر 1000 سے زیادہ کمائے گا تو 20% تیرا ہوگا۔ یہ سن کر میرے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا، میں نے مجبوراً حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے مالک، مجھے منظور ہے۔ اسی دن سے میرا کام شروع ہو گیا تھا۔ پہلے دن میرے جوش کا یہ عالم تھا کہ ہر سرخ اشارے پر کھڑا ہو جاتا تاکہ گاڑیاں رکیں اور میں جلدی سے انہیں پھول پیش کر سکوں۔ ہر فٹ پاتھ پر جا کر بیٹھتا اور گزرنے والوں کو پھول دکھاتا۔ میری محنت رنگ لائی۔ پہلے دن ہی 1000 سے زیادہ کمائی ہو گئی اور مالک خوش ہو گیا۔ واہ، تجھ میں تو کچھ دم ہے۔ وہ مسکرایا اور آہستہ آہستہ مجھے اور زیادہ پھول دینے لگا۔ لیکن ایک دن جب میری کمائی کم ہوئی تو مالک کے تیور بدل گئے۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ پہلے صرف سخت الفاظ سننے کو ملے، پھر یہ غصہ مار پیٹ میں بدلنے لگا۔ پہلے دن اس نے صرف میرے کان کھینچے، مگر اگلے دن ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا جب میں نے صرف 100 روپے کمائے تھے۔ کبھی کبھی میں جھوٹ بھی بول دیتا اور بعض اوقات میرا جھوٹ چل بھی جاتا، مگر جب پکڑا جاتا تو سزا طے تھی۔ ایک دن جب میری کمائی کم رہی اور میں بہانہ نہ بنا سکا تو مالک کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے مجھے اتنے زور سے مارا کہ میں جا کر سڑک پر گر گیا۔ میرا سر چکرا گیا، مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ لوگ قریب کھڑے تھے مگر وہ بس پھول خریدنے میں مصروف رہے۔ میں ہارے ہوئے انداز میں سڑک کے کنارے جا کر بیٹھ گیا اور اپنی بدقسمتی پر ماتم کرنے لگا۔ قسمت میری تو بھی کیسی۔ تبھی ایک عورت میرے قریب آئی۔ اس نے لمبی سیاہ چادر میں خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ نرم لہجے میں بولی، بیٹا مجھے پھول چاہیے، کیا دو گے؟
میں نے کھوئے ہوئے انداز میں پھولوں کا سٹینڈ اس کے سامنے کر دیا۔ جو چاہیے لے لیں۔ اس نے 2 ہار پسند کیے اور پھر میرے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ تھما دیا۔ میں حیران رہ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں، مجھے بس پھولوں کے پیسے دیجیے۔ میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور وہ 1000 کا نوٹ اسے واپس دینے لگا۔ نہیں نہیں، یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے، کوئی بات نہیں۔ اور ہاں، اپنے مالک کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں اتنے زیادہ پیسے دیے ہیں، یہ میں نے تمہارے لیے دیے ہیں۔ وہ عورت نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ میرے گال پر رکھا، وہی گال جس پر تھوڑی دیر پہلے مالک نے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ جیسے ہی اس کا لمس محسوس ہوا، میرے گال کی ساری جلن ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ وہ درد جو تھپڑ کے بعد مسلسل جل رہا تھا، اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک نظر دوڑائی، وہ عورت اب وہاں نہیں تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر وہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میرے اندر ایک عجیب سی ہمت پیدا ہو گئی۔ میں نے دوبارہ اپنا سٹینڈ اٹھایا اور پورے شہر میں گھومنے لگا۔ یوں ہی چلتے چلتے میں شہر کے ایک ایسے علاقے میں نکل آیا جہاں میں پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ سامنے نظر پڑی تو ایک بہت بڑا مزار دکھائی دیا۔ وہاں بہت زیادہ رش تھا، ہر کوئی عقیدت میں سر جھکائے اندر جا رہا تھا۔ میں کچھ دیر دروازے پر کھڑا رہا۔ ایک طرف لنگر تقسیم ہو رہا تھا اور دوسری طرف لوگ چادریں اور پھول لیے مزار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بھوک سے میرا برا حال تھا، لیکن اگر اپنا کام چھوڑ دیتا تو دیر ہو جاتی۔ میں ہمت کر کے مزار کے اندر چلا گیا اور لوگوں کو پھول بیچنے لگا۔ حیرت انگیز طور پر مزار پر میرے پھول ہاتھوں ہاتھ بکنے لگے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، کاش پہلے دن سے ہی یہاں آ جاتا۔ مگر کچھ دیر بعد اچانک میری نظر اس عورت پر پڑی، وہی لمبی چادر میں لپٹی عورت جو خاموشی سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہی عورت ہے جس نے مجھ سے پھول خرید کر مجھے 1000 روپے دیے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے دعا میں مصروف تھی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا مگر صبر نہ ہوا۔ یہ اچانک کہاں چلی گئی تھی؟ یہ کون ہے؟ میرے دل میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے اور بے اختیار میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ باجی! وہ چونک کر ہوش میں آئی اور گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ میں جلدی سے بولا، آپ وہی ہیں نا جنہوں نے مجھے 1000 روپے دیے تھے؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دی۔ ہاں، میں وہی ہوں۔ کیا ہوا؟ میں نے بے ساختہ کہا، آپ کی وجہ سے آج مجھے مالک سے ڈانٹ نہیں پڑی۔ وہ بہت خوش تھا اور میں بھی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس کی نظریں میرے پرانے میلے کچیلے کپڑوں پر پڑیں۔ کچھ لمحوں بعد اس کی نظر میرے ننگے پیروں پر جا ٹکی جو مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ باہر نکالا، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے ہاتھ میں جوتے کا ایک نیا جوڑا تھا۔ وہ جوتی، وہ تو حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کیا تمہیں اچھی نہیں لگی؟ میں نے جلدی سے کہا، نہیں، بہت خوبصورت ہے۔ وہ پھر محبت بھری آواز میں بولی، یہ تمہارے لیے ہے، میں خاص طور پر تمہارے لیے تحفے میں لائی ہوں، چلو اب اسے پہن لو۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ آپ مجھے یہ جوتی کیوں دے رہی ہیں؟ میں نے حیرانی سے سوال کیا۔ وہ مسکرا کر بولی، بیٹا، تحفے میں دی جانے والی چیزوں پر سوال نہیں کرتے، میں چاہتی ہوں کہ تم یہ قبول کر لو۔ دیکھو کتنی ٹھنڈ ہے، تم بیمار ہو سکتے ہو۔ وہ ماں کی طرح شفقت سے مجھ سے بات کر رہی تھی، پھر میرے سامنے وہ جوتی رکھ دی۔ میں نے جیسے ہی اپنے تھکے ماندے زخمی پیر اس جوتی میں ڈالے تو ایک دم سکون محسوس ہوا، ایسا سکون جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا، جیسے میرے جسم کی ساری تھکن اور درد مٹ گئے ہوں۔ یہ کیسی جوتی ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ میرے دل میں عجیب سا وسوسہ آیا۔ وہ عورت جانے کے لیے پلٹی تو میں نے جلدی سے اسے روک لیا۔ رکیں، مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، میرا نام نور بائی ہے، میں اس شہر کی نہیں کسی اور جگہ سے آئی ہوں۔ اس کی بات میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ میں تھوڑا رکا اور پھر پوچھا، اگر آپ دوسرے شہر سے آئی ہیں تو کہاں رہتی ہیں؟ وہ دھیرے سے بولی، میں یہاں نہیں رہتی، روز واپس چلی جاتی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی، کیا آپ روز مزار پر آتی ہیں؟ وہ خاموش ہو گئی، پھر سر جھکا کر بولی، میں یہاں دعا مانگنے آتی ہوں۔ میں چونک گیا، کس کے لیے دعا کرتی ہیں؟ کیا کوئی بیمار ہے؟
میرا سوال سن کر جیسے میں نے اس کے دل کا کوئی درد چھیڑ دیا ہو، وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں مگر چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ دراصل میں اپنے لیے ہی دعا کرتی ہوں۔ کیسی دعا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ وہ میرے قریب آئی، میرے کان کے قریب چھپ کر آہستہ سے بولی، میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے تمہارے جیسا ایک بیٹا دے۔ کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی، دعا کرو کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں امید اور دکھ ساتھ ساتھ نظر آ رہے تھے۔ میں نے سچے دل سے کہا، اللہ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا۔ وہ جانے کے لیے مڑی مگر بار بار پلٹ کر مجھے دیکھتی جا رہی تھی، جیسے اس لمحے کو یاد رکھنا چاہتی ہو۔ رات کے وقت میں اکثر اسی دکان کے باہر سو جایا کرتا تھا، لیکن سردی کی شدت سے میرا جسم برف کی طرح جم جاتا تھا۔ آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں مزار کے اندر جا کر رات گزاروں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے مالک کے پاس جانا تھا۔ میں نے سوچا پہلے مالک کو دہاڑی دوں گا، پھر اپنا منافع لے کر مزار چلا جاؤں گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے جب میں مزار پہنچا۔ وہاں بیٹھ کر انگڑائی لی، پھر اپنے لیے کھانے کا بندوبست کیا، لیکن سونے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح میں آج بھی مزار کے ٹھنڈے فرش پر سو گیا، لیکن نیند میں مجھے اچانک محسوس ہوا جیسے کسی نازک انگلیوں نے میرے بالوں کو چھوا ہو، جیسے وہ انگلیاں میرے بالوں میں چل رہی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ بس میرا وہم ہے اور کروٹ بدل لی، مگر پھر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھ پر چادر اڑا دی ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ احساس آتے ہی میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ نظر دوڑائی تو سامنے ایک دھندلا سا عکس آہستہ آہستہ واپس جا رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اپنے اوپر پڑی چادر دیکھی اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو وہی عورت تھی، نور بائی۔ میں جلدی سے چادر اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگا۔ رکیے نور بائی، اپنی چادر لے لیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پکارا، لیکن وہ سن کر اور تیز چلنے لگی، جیسے میری آواز سننا ہی نہ چاہتی ہو۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگا، لیکن یہ نہیں جان پایا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہی تھی۔ پھر اچانک میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو خوف نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ہم ایک قبرستان میں کھڑے تھے۔ میرے قدم تھم گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تیز اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، جس کی وجہ سے قبرستان کی مٹی اڑنے لگی۔ دھول میری آنکھوں میں پڑی تو میں نے پلکیں بند کر لیں، اور جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو نور بائی وہاں نہیں تھی۔ وہ کہاں گئی؟ میں نے دائیں بائیں دیکھا، لیکن وہ غائب ہو چکی تھی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ میرے پورے وجود میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیا میں کسی سراب کا شکار ہو رہا تھا؟ تھکا ہارا میں واپس مزار پر آیا، چادر کو خود پہ لپیٹا اور نیند کی وادی میں کھو گیا۔ یہ چادر، یہ کوئی عام چادر نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے اوڑھا، میری ساری سردی ختم ہو گئی۔ ایسی گرمائش، ایسا سکون جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ لیکن میں یہ چادر نہیں رکھ سکتا تھا۔ نور بائی نے پہلے مجھے وہ چپل دی تھی، پھر وہ پیسے جو میری حیثیت سے بہت زیادہ تھے۔ میں نے وہ سب قبول کر لیا تھا، لیکن یہ چادر، یہ میں واپس کر دوں گا۔ یہی سوچ کر جیسے ہی صبح کے 6 بجے میری آنکھ کھلی، میں فوراً اٹھا اور سیدھا مالک کی دکان کی طرف چل پڑا۔ لیکن کل میں نور بائی سے ضرور ملوں گا۔ اگلے روز میں مزار پر ہی نور بائی کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں بے چینی سے ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہا تھا، جب اچانک میری نظر اس پر پڑی۔ وہ پھر چوری چھپے کہیں جا رہی تھی، مگر کہاں؟ وہ بڑے تیز قدموں سے چل رہی تھی، جیسے کسی سے بچنا چاہ رہی ہو۔ اس کی حرکات مجھے بہت مشکوک لگیں۔ میں نے فوراً پکارا، ارے رکیے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ مجھ سے کیوں نہیں مل رہی؟ ایک بار رک کر میری بات تو سنیں۔ میں چیختا چلاتا اس کے پیچھے دوڑا، مگر وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آج پھر وہ قبرستان کی طرف جا رہی تھی، لیکن اس بار میں محتاط تھا۔ پچھلی بار جیسے ہی میں اندر گیا تھا، تیز ہواؤں اور دھول نے مجھے کچھ دیکھنے نہ دیا تھا۔ اس بار میں قبرستان کے اندر نہیں گیا، بلکہ دروازے کے قریب کھڑا ہو کر دیکھنے لگا۔ نور بائی اندر جا چکی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے درخت کے پاس جا کر رک گئی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ پھر چند لمحوں بعد ایک اور عورت نمودار ہوئی، مگر یہ کون تھی؟ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ دلہن کے لباس میں تھی۔ سرخ جوڑا، سنہری زیور، مگر سب سے زیادہ عجیب اس کا چہرہ تھا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی نیلی آنکھیں ایک پل میں سرخ ہو گئیں۔
اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ زمین سے اوپر اٹھنے لگی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں صرف 10 سال کا تھا، اتنا خوفناک منظر میں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ میرا وجود لرزنے لگا، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ دلہن ہنس رہی تھی، مگر وہ ہنسی عام نہیں تھی۔ وہ اتنی زور سے کہکہے لگا رہی تھی کہ قبرستان میں موجود چند پرندے ایک دم اڑ گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ میرے لیے کسی کا اس حالت میں قبرستان میں ہونا عجیب لگ رہا تھا، جیسے اس دلہن پر کسی جن کا سایہ ہو۔ نور بائی کا اس عورت سے کیا تعلق تھا؟ کیا یہ وہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھی؟ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان آ چکا تھا۔ کیا نور بائی کسی مشکل میں تھی؟ کیا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے؟ لیکن میں ایک بچہ تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ میں پریشان ہو کر وہاں سے واپس آ گیا، مگر ایک بات طے تھی، نور بائی نے میری مدد کی تھی، میرے دن بدل دیے تھے۔ اس کی دی ہوئی چادر میرے لیے معمولی چیز نہیں تھی، مگر وہ خود کس مصیبت میں تھی، یہ سوال مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ لیکن ایک روز جیسے ہی میں نے وہ چادر لپیٹی، میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ اتنی بھاری کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ میں نے جلدی سے چادر کھولی اور جو منظر میرے سامنے آیا اس نے میری سانسیں روک دیں۔ چادر کے اندر ڈھیر سارے نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں۔ مگر یہ پیسے آئے کہاں سے؟ میرا ذہن بھٹکنے لگا۔ میں کس سے پوچھتا؟ یہ چادر تو نور بائی نے مجھے دی تھی، اور اب اس میں یہ رقم کہاں سے آئی؟ کئی دن تک میں نے اس الجھن کو اپنے اندر دبائے رکھا۔ وہ پیسے میں نے اپنے تھیلے میں چھپا دیے، مگر دل میں ایک بے چینی تھی۔ یہ سب کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ نور بائی کہاں گئی؟ میں تقریباً 1 مہینے تک نور بائی کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ جب بھی مجھے دیکھتی راستہ بدل لیتی، جیسے وہ مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر ایک دن موقع مل ہی گیا۔ اتوار کا دن تھا، مالک کے کسی رشتہ دار کی شادی تھی، اس لیے دکان بند تھی۔ میں چاہتا تو آرام کر سکتا تھا، مگر دل میں ایک بے چینی تھی۔ میں مزار پر جا پہنچا، وہاں ایک کونے میں بیٹھ کر نور بائی کا انتظار کرنے لگا۔ میں جانتا تھا وہ ایک مخصوص گلابی چادر اوڑھ کر آتی تھی، اور پھر جیسے ہی میں نے اسے آتے دیکھا، میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ لیکن اچانک نور بائی ایک جھٹکے سے پلٹی اور مجھے گھورنے لگی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں؟ وہ غصے میں تھی، مگر اس کے لہجے میں کچھ اور بھی تھا، جیسے بے بسی۔ وہ بولی، کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ میں کب سے محسوس کر رہی ہوں کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے بلا رہے ہو۔ آخر کیا چاہتے ہو؟ میں الجھ گیا۔ یہ کیسا رد عمل تھا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نور بائی، آپ نے مجھے وہ چادر دی تھی، میں بس آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے چادر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ نور بائی کی نظریں چادر پر جم گئیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب تاثر ابھرا، جیسے کوئی گہرا راز چھپا ہو۔ پھر وہ بولی، یہ چادر اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے کام آئے گی۔ جب تک یہ تمہارے پاس رہے گی، تم جو چاہو کر سکتے ہو، تمہاری ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ سن کر مجھے اچانک وہ دن یاد آیا جب اسی چادر سے مجھے ڈھیروں پیسے ملے تھے۔ میں فوراً بولا، ہاں مجھے بھی یہی عجیب لگ رہا تھا۔ نور بائی، اس دن چادر کے اندر اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ یہ چادر آپ کو ملی کہاں سے؟ میرے سوال پر نور بائی کا چہرہ فق ہو گیا۔ اس کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا، جیسے میں نے کوئی ایسا راز چھو لیا ہو جسے وہ کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے دوسرا سوال داغ دیا، اور آپ قبرستان کیوں گئی تھیں؟ یہ سنتے ہی وہ گھبرا گئی۔ تم میرے پیچھے کیوں آئے تھے؟ وہ تیزی سے بولی۔ پھر ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، تم ایک بچے ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس کے لہجے میں خوف تھا، پر وہ کس چیز سے ڈر رہی تھی؟ کیا یہ چادر واقعی جادوئی تھی؟ کیا نور بائی کسی خوفناک راز میں پھنسی ہوئی تھی؟ میرے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ میں نے بھی ہمت کر کے کہہ دیا، مجھے بھی آپ کی حقیقت جاننی ہے نور بائی، آخر آپ کس پریشانی میں ہو؟ اسی لمحے مجھے وہ دلہن یاد آئی جسے میں نے اس روز مزار پر دیکھا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کا ذکر کیا، نور بائی کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ اچانک مزار کے آس پاس کالی گھٹائیں چھانے لگیں، ایک تیز آندھی چلنے لگی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نور بائی نے خوفزدہ ہو کر عجیب آواز میں کہا، بھاگو یہاں سے۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مزار کے باہر کھینچ لائی۔ یہ کیا کر دیا تم نے اس کا نام کیوں لیا؟ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ تمہیں معلوم ہے نا اب وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی۔
کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ مجھے میرے نام سے پکارنے لگی۔ میں حیران رہ گیا۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو کبھی آپ کو نہیں بتایا۔ نور بائی نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ یہ سب سوالات بعد میں، ابھی میرے ساتھ چلو۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، پھر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی، مگر جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھایا مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین نہیں رہی۔ میں ہوا میں ہوں؟ یہ سوچ کر ہی میرا دماغ چکرانے لگا۔ اچانک میں زمین پر آ گرا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور جو منظر دیکھا اس نے میری آنکھیں حیرت سے چمکا دیں۔ میرے سامنے ایک شاندار محل کھڑا تھا۔ میں نے بے اختیار پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ نور بائی نے سرد آہ بھری۔ بشر، یہ میرا نہیں بلکہ میری بستی کا محل ہے۔ یہاں وہ سب رہتے ہیں جو… اس کی بات ادھوری رہ گئی، مگر اس کے لہجے کی سنجیدگی نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ چلو اندر چلو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا میں نے عجیب مخلوقات کو دیکھا۔ وہ انسان نہیں تھے۔ میرا جسم خوف سے کانپنے لگا، مگر نور بائی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ فکر مت کرو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، مجھے بس تمہیں اس سے بچانا ہے۔ پھر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور اندر بند کر دیا۔ خبردار، یہاں روشنی مت کرنا، جب تک یہ کمرہ اندھیرے میں رہے گا تم محفوظ رہو گے۔ میں حیران پریشان تھا، مگر نور بائی کے چہرے پر جو خوف تھا وہ میرے سوالوں کو دبانے کے لیے کافی تھا۔ کچھ دن بعد دروازہ کھلا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں گھبرا گیا کہ اب کون آنے والا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے نور بائی کو دیکھا میری جان میں جان آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا اور مجھے گلے لگا لیا، مگر اب میں تھک چکا تھا۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا، اب بس، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ نور بائی نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر میری طرف دیکھا اور بولی، تمہیں اندازہ ہو گیا ہے نا، میں تمہاری دنیا کی نہیں ہوں۔ بشر، میں جن زادی ہوں۔ میرا سانس رکنے لگا۔ نور بائی نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں اس پوری بستی کی ملکہ ہوں، مگر میرا نصیب بہت سخت تھا۔ مجھے اپنی ہی بستی سے جلا وطن ہونا پڑا، اور میرے نصیب میں کبھی محبت نہیں لکھی گئی، اسی لیے اب میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ نور بائی کی آواز میں افسردگی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم مجھے کسی جنزادی کی طرح کیوں نہیں لگ رہی؟ اگر تمہاری بات سچ ہے تو… میں نے بے اختیار کہا۔ نور بائی نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں ایک آدم زاد کے روپ میں ہوں، اسی لیے تم مجھے جنزادی نہیں سمجھ سکتے۔ میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا اور میں نے فوراً پوچھا، اس رات تمہارے ساتھ کون تھی؟ نور بائی مجھے پھر سے اسی کمرے میں لے کر آ گئی۔ یہ ایک عجیب سی جگہ تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا نور بائی نے بتایا کہ یہ کمرہ ایسا ہے جہاں دشمنوں کی طاقتیں اثر نہیں کر سکتی، جتنی مرضی کوشش کریں ان کی طاقت یہاں بے اثر ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اس کمرے کے باہر ان کا ذکر کریں وہ فوراً حملہ کر دیں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ نور بائی کی باتیں سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ بات سچ ہے، اس نے مجھے یقین دلا دیا۔ وہ دلہن میرے شوہر جن زادے کی دوسری بیوی ہے۔ یہ سن کر میری حالت کچھ عجیب ہو گئی۔ نور بائی، تم اتنی مضبوط ہو، تم نے تو اپنے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، کیوں نہ تم اپنے لیے بھی سب کچھ کر لو؟ نور بائی نے گہری سانس لی۔ جنات ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اپنی مدد خود نہیں کر سکتے۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو اور کیوں مزار پر جا کر وہیں دعائیں کرتی ہو؟ نور بائی نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میرے شوہر نے شرط رکھی تھی کہ اگر مجھے اولاد ہوگی تو وہ دوسری شادی نہیں کرے گا اور اس جنزادی کو چھوڑ دے گا، لیکن اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ نور بائی رونے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ میری بستی آ جاؤ، وہاں کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ اس نے میری بات سنی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ میرے دل میں امید ہے بشر، میں چاہتی ہوں کہ میری جھولی بھرے۔ اگلے دن میں نور بائی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا جو اس نے اپنی بستی میں خریدا تھا۔ یہ گھر اندر سے ایک محل کی طرح تھا۔ جتنی چیزیں ضرورت کی تھیں وہ سب یہاں موجود تھیں اور کھانے کی ہر قسم وہاں تھی۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اگلے دن صبح سویرے کام پر جانے کے لیے نکلا۔ اس دوران نور بائی تیار ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اب تم کہاں جا رہی ہو؟ مزار جا رہی ہوں، نور بائی نے کہا۔
میں نے کہا اب کیا مانگو گی؟ تمہاری مدد تو ہو گئی اور تمہارے شوہر نے دوسری شادی بھی کر لی ہے۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اس نے شادی کی ہے لیکن میں ابھی بھی امید پر ہوں کہ وہ اس کو چھوڑ دے گا اور میری زندگی بدل جائے گی۔ اس کی باتیں میرے دل میں گہرا درد چھا گئیں۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کیا تم اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہو؟ میں نے نور بائی سے سوال کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ میں وہاں کی ملکہ ہوں اور میرا شوہر وہاں کا شاہ۔ میں بالکل نہیں چاہتی کہ اگلی نسل اس کی دوسری بیوی سے ہو۔ یہ سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ سب کچھ اپنی نسل کے لیے کر رہی ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں اگلا شاہ اس کی اولاد ہو۔ ابھی بھی وہ روزانہ مزار پر جاتی تھی اور پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا، بشر اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ تم کب تک ایسے ہی مالک کے تھپڑ کھاتے رہو گے؟ اب تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ میں پریشان ہو گیا تھا اور میں نے جواب دیا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر میرا کام کیسے چلے گا؟ پھر میں کیا کروں گا؟ مجبوری کے طور پر مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ نور بائی نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا نا نہیں جاؤ گے، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ کاش اللہ مجھے اولاد دیتا تو وہ تمہارے جیسی ہوتی اور میرا دائم جو 9 ماہ کا تھا وہ تم جیسا ہوتا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ نور بائی نے پھر بتایا، میرے دائم کو 9 ماہ ہی ہوئے تھے، وہ بالکل تم جیسا تھا۔ پوری جنات کی بستی میں شادیانے بجے تھے لیکن اس سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ عورت جو اب میرے شوہر کی دوسری بیوی بن چکی ہے، اس نے میرے دائم کو اس طرح غائب کیا کہ اس کا پتہ تک نہیں چلا۔ پھر اس کے بعد مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جتنے بھی عامل سے علاج کرواتے سب یہی کہتے کہ میں بانجھ ہو گئی ہوں۔ وہ عورت میرے شوہر کو اپنی اداؤں میں پھنسائے رکھی تھی۔ نور بائی روتے ہوئے کہنے لگی، میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں 1 سال میں اسے اولاد دے دوں گی تو وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ کل ہی وہ 1 سال ختم ہوا تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نور بائی تم نے یہی کہا تھا نا کہ میں تمہارے دائم کی طرح ہوں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو وہ بھی میرے جیسا ہوتا۔ نور بائی نے گہری نظر سے میری طرف دیکھا، پھر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، کیا تم میرا ساتھ دو گے بشر؟ مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی۔ اگر میں تمہیں اپنے پلان میں شامل کروں تو میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ وہ ہمیشہ کے لیے واپس چلی جائے گی۔ میں تو اس کی مدد کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا اور میں نے فوراً اس کی بات مان لی۔ کچھ دیر بعد نور بائی میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شربت تھا جو لال رنگ کا تھا۔ وہ بولی، تمہیں یہ شربت پینا ہوگا، کسی بھی حال میں تمہیں یہ شربت اپنے حلق سے نیچے اتارنا ہوگا۔ یہ 7 دن کا عمل ہے اور اس کے بعد تمہارے اندر میری ساری طاقتیں آنا شروع ہو جائیں گی جو کہ ایک جناتی بچے میں ہونی چاہیے۔ مجھے کافی خوف تھا لیکن میں اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا میں ساری زندگی ایک جناتی بچے کے طور پر گزاروں گا؟ کچھ دنوں تک تو یہ سب برداشت کرنا چاہتا تھا، لیکن ساری زندگی، یہ خیال مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں نے نور بائی سے سوال کیا، کیا مجھے تمہارا بچہ بن کر ساری زندگی رہنا ہوگا؟ مجھے یہ تو منظور ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ساری زندگی میرے پاس وہی طاقتیں رہیں۔ نور بائی نے مسکرا کر کہا، فکر مت کرو، کچھ سالوں تک یہ طاقتیں تمہارے ساتھ رہیں گی، پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہوتی جائیں گی۔ جب تک یہ شربت تمہارے وجود میں رہے گا، تمہاری ساری طاقتیں تازہ رہیں گی۔ اس کے بعد کوئی بھی تمہیں انسان اور جنات میں فرق نہیں کر پائے گا۔ اس کی بات سن کر میں تیار ہو گیا۔ میں نے ایک سانس میں وہ شربت پی لیا۔ جیسے ہی وہ شربت میرے اندر اترا، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی لاوا میرے اندر غوطے کھا رہا ہو۔ عجیب سی گرمی کا احساس ہوا اور ایسا لگا جیسے میرا جسم جل رہا ہو۔ نور بائی نے فوراً کہا، خبردار اگر تم نے الٹی کی، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ جام کام کر رہا ہے۔ میرے اندر عجیب سی وحشت جاگ اٹھی۔ جیسے ہی میں جس انسان کو بھی دیکھتا، میرا دل کرتا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس پر حملہ کر دوں۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بے قابو ہو رہا تھا، لیکن 10 یا 11 سال کی عمر میں عجیب و غریب خواہشیں میرے اندر جنم لینے لگیں۔ ایک روز میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ میری نظر مالک پر گئی اور مجھے وہ ساری تکلیف، درد اور ظلم یاد آ گیا جو اس نے مجھ پر کیا تھا، جس کی وجہ سے میں اکثر زخمی ہو جاتا تھا۔ مجھے مالک پر اتنا غصہ آیا کہ میں اس کے پاس دوڑتے ہوئے چلا گیا۔ تو نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میری آواز بہت بھاری تھی۔ مالک نے مجھے دیکھا اور بولا، بشر، تجھ میں اتنی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر چلانے کی؟
اتنے دنوں سے کہاں غائب تھا؟ میں نے یہ سنا تو میرا غصہ اور بڑھ گیا اور میں حملہ کرنے والا تھا کہ اچانک نور بائی آ گئی اور مجھے روک لیا، میرے کان میں سرگوشی کی، بشر واپس چلو۔ اس نے زبردستی مجھے واپس کھینچ لیا۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ اگر میں ذرا سی بھی حرکت کرتا تو لوگ مجھے پکڑ لیتے۔ یہ تو صرف پہلا دن تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگلے دن کیا ہوگا، لیکن مجھے نور بائی کے گھر جانا تھا۔ 6 دن کیوں ہی گزر گئے اور میری طاقتیں بڑھ گئیں۔ اگلے دن نور بائی مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنی بستی گئی۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے میری نظر سامنے پڑے تخت پر گئی۔ وہاں ایک جنزادہ بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں بہت بڑی چمکدار تلوار تھی اور اس نے مہنگا ترین شاہی لباس پہنا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی جو پٹھانی لگ رہی تھی اور وہ دلہن کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی عورت ہے جو نور بائی کی سوتن ہے۔ نور بائی نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ ہمارے بیٹے ہیں جنہیں ہم نے کافی عرصہ پہلے بھلا دیا تھا۔ شاہ جنات کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ بیٹھی عورت گھبرا کر کھانسنے لگی۔ شاہ جنات نے کہا، پاگل سمجھ رکھا ہے کہ میں کسی بھی مخلوق کو اپنا بیٹا سمجھ لوں گا؟ نور بائی نے اس سے کہا، جو تم سن رہے ہو یہ وہی کہہ رہا ہے۔ ہمارا بیٹا ہمارا لخت جگر ہے۔ یہ کافی عرصہ پہلے ہم سے الگ ہو گیا تھا۔ اب یہ تمہیں بتائے گا کہ اس کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا۔ اسی وقت وہ عورت میدان میں اتری اور زہریلی نظروں سے مجھے گھور کر بولی، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہارا بیٹا تو میں نے مار دیا تھا۔ نور بائی کا مقصد یہی تھا کہ وہ عورت سچ بولے اور سب حقیقت خود بتائے۔ جب اس جن زادی نے سچ اگل دیا، شاہ جنات کا رد عمل بہت شدید تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی دوسری بیوی کی بات سنی، اس کی نظریں خون سے زیادہ سرخ ہو گئیں اور وہ غصے سے بولا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ لیکن وہ عورت جناتی کیفیت میں بولی، ہاں شاہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ تمہارا بیٹا تو میں نے پہلے ہی مار دیا تھا۔ دیکھو تمہاری پہلی بیوی جھوٹ بول رہی ہے، اسے سزا دو۔ میں اس موقع پر آگے بڑھا اور کہا، ابا حضور، یہ عورت جھوٹی اور بری ہے۔ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی مگر بھول گئی تھی کہ میں جناتی بچہ ہوں۔ میں نے خود کو اس کے ہاتھوں سے بچایا اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہارے سامنے تب آؤں گا جب میں اتنا بڑا اور مضبوط ہو جاؤں گا کہ تم سب کو سچائی بتا سکوں۔ میرے الفاظ سن کر شاہ جنات کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنی بیوی کو ایک زبردست تھپڑ مارا جس سے وہ نیچے گر گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنا جادو چلایا اور ہر طرف لال رنگ کی روشنی پھیل گئی، جہاں آگ جلنے لگی۔ اس کے غصے میں ڈوبے ہوئے الفاظ تھے، یہ انسانی بچہ ہے۔ تمہاری پہلی بیوی اسے انسانی دنیا سے لے کر آئی تھی۔ میں نے خود اسے انسانی دنیا میں دیکھا تھا۔ اب دیکھنا میں اس پر حملہ کروں گی۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی اس نے مجھ پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب مجھ پر بھی ویسے ہی وار کر رہی تھی جیسے وہ باقیوں پر کر رہی تھی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ میں اپنی جناتی طاقتوں کا استعمال کروں جو وہ جام پی پی کر میرے اندر آئی تھیں۔ میں نے انہی طاقتوں کو استعمال کیا تھا۔ میں نے وہی منتر پڑھے تھے جو نور بائی نے مجھے یاد کروائے تھے، اور اس طرح وہ منتر پڑھتے ہی میں نے پھونک مار کر شاہ جنات کی دوسری بیوی کا کام تمام کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر فرش پر گر گئی تھی۔ تب اس نے ایک دم شاہ جنات سے کہا تھا، میں تیار ہوں، میں آپ کے سامنے آپ کا بچہ دائم لاؤں گی۔ پھر تو آپ کو یقین آ جائے گا نا کہ یہ جناتی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کی پہلی بیوی کا ڈھونگ ہے جو وہ رچا رہی ہے، صرف اور صرف آپ کے دل میں جگہ بنانے کے لیے۔ یہ بات سن کر میں اندر سے گھبرا گیا تھا، پر شاہ جنات نے اگلی ہی دفعہ وہ تلوار نیام سے نکالی تھی۔ خبردار، جو تم نے اب ایک اور بھی لفظ اپنی زبان سے ادا کیا، ورنہ میں تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم جیل میں رہو گی۔ سپاہیوں، لے جاؤ اسے اور جیل میں ڈال دو۔ شاہ جنات نے جیسے ہی حکم دیا تو کچھ جنات اس جنزادی کو لے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ شاہ جنات اپنی پہلی بیوی نور بائی کے پاس آیا تھا۔ نور، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تمہاری خاطر میں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اور یوں نور بائی بہت خوش ہو گئی تھی، جبکہ شاہ جنات مجھے اپنا بچہ سمجھنے لگے تھے۔ مجھے یہ برا لگ رہا تھا، اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ایک فریب ہے۔ اور پھر کیا ہوگا جب میری طاقتیں ختم ہو جائیں گی؟ یہ چیز مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی کہ وہ دن جب آئے گا تو شاہ جنات پر کیا بیتے گی۔
میں نے نور بائی کو سمجھانے کا فیصلہ کیا اور میں ان کی آرام گاہ پر چلا گیا۔ نور بائی، جو تم کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے شوہر نے تم پر بہت یقین کیا ہے، پر جب کچھ دنوں بعد میری طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور میں واپس اپنی بستی میں چلا جاؤں گا تو پھر شاہ جنات کو یہ سچائی پتہ چل جائے گی اور پھر وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جبکہ وہ کہنے لگی، کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ ساری زندگی اسی بستی میں رہو؟ یہاں تمہیں سب کچھ ملے گا، تم وہاں جاؤ گے کیوں؟ کس لیے جاؤ گے؟ اس کی بات پر میں سر جھکا چکا تھا۔ یہ بہت ہی کڑا فیصلہ تھا جسے میں بالکل نہیں لے سکتا تھا، مگر اگر میں نہیں لیتا تو مجھے منہ کی کھانی پڑتی، کیونکہ اس میں بس صرف قربانی تھی۔ میں اس بستی میں رہنے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا۔ نہ جانے کیسے میرا دل لگنا تھا یہاں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے نور بائی سے کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے اگر تم اس جنزادی کے پاس جاؤ اور اس سے سچ اگلواؤ؟ تمہارا بیٹا دائم کہاں ہے؟ کیا پتہ وہ زندہ ہو اور جیسے ہی وہ آ جائے گا تو میری جگہ تم اسے یہاں رکھ لو اور میں واپس اپنی بستی میں چلا جاؤں گا۔ تب وہ بولی، نہیں، مجھے پتہ ہے کہ میری جگہ لینے کے لیے اس نے میرے بیٹے کو جان سے مار ڈالا ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ ضرور خود بخود میرے پاس آ جاتا۔ وہ جناتی بچہ تھا، مگر اس کی طاقت اس وقت اتنی نہیں تھی۔ وہ بڑے افسوس سے کہہ رہی تھی۔ پھر بولی، تم کیوں نہیں چاہتے کہ تم میرے ساتھ رہو، میری مدد کرو؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ میں کیا کروں۔ شاہ جنات ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے، جبکہ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی تھی۔ وہ سارے جنات مجھے دیکھ کر یہی سمجھتے تھے کہ میں آدم زاد ہوں۔ جب ایک محفل میں مجھے کچھ جنات نے دیکھا اور اپنے پاس بلایا، میں گھبرا کر ان کے پاس چلا گیا۔ وہی منتر مسلسل پڑھ رہا تھا جو مجھے نور بائی نے بتایا تھا کہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے وہی منتر مسلسل پڑھنا ہے۔ تبھی ایک جنات شاہ جنات سے بولا، یہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن یہ تو آدم زاد لگ رہا ہے۔ اس وقت میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ تب شاہ جنات نے کہا، ہاں، یہ مجھ سے بچھڑ گیا تھا، کافی سالوں کے بعد مجھے واپس ملا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جس بستی میں رہتا تھا وہ آدم زادوں کی بستی تھی، اور اسی وجہ سے اس کے طور طریقے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی حد تک آدم زادوں سے ملتا ہے۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ یہ جنات یعنی کہ میرا ہی بچہ ہے، یہ دائم ہے۔ اور یوں جنات کا منہ بند ہو گیا تھا۔ میں نے گہری سانس خارج کی۔ کب تک چلتا رہتا ہے ایسا؟ پھر ایک دن اچانک سے میں باقی جنات کے ساتھ بیٹھ کر ان کا خصوصی کھانا کھا رہا تھا۔ وہ ایک مادہ تھا جو کہ لال رنگ کا تھا۔ میں اگر اس جام کے زیر اثر نہ ہوتا تو میں یہ کھانا کبھی نہیں کھاتا۔ فی الحال میں بڑے شوق سے وہ کھانا کھا رہا تھا جب اچانک سے میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری طاقتیں ختم ہو رہی ہوں، کیونکہ جب بھی میں تھوڑا کمزور محسوس کرتا تھا میں کچھ منتر وغیرہ پڑھ لیتا تھا جس سے میری طاقتیں واپس آ جاتی تھیں اور طبیعت بحال ہو جاتی تھی۔ پر اس بار جتنے بھی منتر پڑھ رہا تھا وہ کام نہیں آ رہے تھے، اور یوں ایک ہی دفعہ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے اوپر نور بائی بیٹھی ہوئی تھی اور خوشی سے کہہ رہی تھی کہ میرے لال کو ہوش آ گیا ہے۔ اتنے میں شاہ جنات میرے پاس آئے اور وہ بار بار نور بائی سے یہی کہہ رہے تھے کہ بتاؤ نا، کیا کہا تھا، اس حکیم نے کیا کہا ہے؟ میرا بھی تو یہ بیٹا ہے، مجھے بھی تو حق بنتا ہے جاننے کا۔ نور بائی نے جواب دیا، کچھ نہیں کہا حکیم نے، بس یہ کہا تھا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اسے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے میں بہت وقت لگے گا۔ شاہ جنات نے کہا، غلطی تو میری ہے۔ پھر وہ مجھے لے کر محفل میں چلا گیا جہاں سب کو بتانے لگا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے، جبکہ نور بائی تو نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے تو بس ایک ہی ڈر تھا کہ میں واپس اپنی بستی میں چلا جاؤں، اور جنات کو جب یہ سچائی پتہ چلے گی تو نور بائی کا کیا حال ہوگا، یا جنات نور بائی کو کیا سزا دیں گے۔ جب بھی میں یہ سوچتا تھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اب تو میری طاقتیں بھی کمزور ہوتی جا رہی تھیں، اور یہ اسی بات کی نشانی تھی جو میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ سچائی یہ تھی کہ نور بائی نے کسی حکیم کو نہیں بلایا تھا، بلکہ سب کو یہ کہہ کر ٹرخا دیا تھا کہ اندر حکیم میرا علاج کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہاں صرف نور بائی تھی۔ ایک روز نور بائی میرے پاس آئی، میرا ہاتھ تھام کر مجھے کہیں لے کر جانے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کرنے والی ہو؟ جب اس نے مجھے وہ جام دکھایا تو میں سر تھام کر رہ گیا۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے اب دوبارہ یہ جام نہیں پینا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا ہی رہوں۔ جناتی بچہ بنتے بنتے تھک گیا ہوں، مجھے واپس اپنی بستی میں جانا ہے۔ نور بائی نے کہا،
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں یہ جام لینا ہی ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس خارج کر کے کہا، یہ کب تک چلے گا؟ میں اب بالکل نہیں چاہتا، مجھے واپس اپنی بستی جانا ہے۔ جب وہ بولی، دیکھو اب میں تمہاری اتنی مدد کروں گی کہ تم اپنی بستی جا کر آرام سے رہ سکو گے، لیکن جب تک تم شاہ نہیں بن جاتے تب تک تمہیں یہاں ہی رہنا ہوگا، اور جیسے ہی تمہیں اگلا شاہ منتخب کیا جائے گا میں تمہیں تمہاری بستی میں چھوڑ دوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی تھی، بس اب میں دن گن رہا تھا کہ کب وہ دن آئے گا جب میں آزاد ہو جاؤں گا۔ میں جنات کی بستی کے اصولوں پر چلتے چلتے بہت تھک چکا تھا۔ اس بار بھی میں نے جام پی لیا تھا اور میری وہی حالت ہو گئی تھی، لیکن میں مجبور تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نور بائی کی مدد کروں گا اور اب میں آخری دم تک اس کی مدد کرنے والا تھا۔ یوں کچھ عرصے بعد شاہ جنات نے اعلان کر دیا کہ اب جنات کی بستی کا اگلا شاہ میں بنوں گا۔ میں نے گہری سانس لی۔ شاہ جنات سمجھ رہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں کیونکہ شاہ بننے والا ہوں، پر حقیقت یہ تھی کہ میں تو اپنی بستی میں واپس جانے کے وقت آنے پر خوش تھا۔ اب میں واپس اپنی بستی جا سکتا تھا اور میری خوشی بے حد تھی۔ پھر اس روز نور بائی نے شاہ جنات سے بہانہ بنایا کہ مجھے انسانوں کی بستی جانا ہے، وہاں میرے بہت دوست ہیں اور میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ شاہ جنات نے پہلے تو بہت اعتراض کیا لیکن پھر مان گئے۔ یوں میں واپس اپنی بستی میں آ گیا تھا اور میں اسی گھر میں رہتا تھا جو نور بائی کا تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، ہر چیز موجود تھی۔ اب میں وہاں سکون سے رہنے لگا تھا۔ آج بھی جب کبھی نور بائی سے ملتا ہوں مجھے وہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ ہفتے کے بعد وہ مجھ سے ملنے ضرور آتی ہے۔ میں نے اس کی اتنی مدد کی ہے، وہ میرا بہت شکریہ ادا کرتی ہے۔ میں آج جنات کی بستی کے لیے نور بائی کا بیٹا ہوں، لیکن سچائی یہ ہے کہ میں ایک انسان ہوں۔ میں نے اس کے بعد اس جام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جس میں اتنی طاقت موجود تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جام پینے سے میرے ساتھ جو کیفیت ہوتی ہے اس میں انسانوں کو نقصان پہنچاؤں یا ان کے ساتھ کچھ برا کروں۔ اسی لیے میں نے اس جام کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا۔ اب میں اپنی زندگی میں سکون سے ہوں، مجھے کسی بات کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔